تو آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت خواجہ شمسالدین عظیمی کی کتاب پیراسائیکالوجی کے ایک حصے پر۔ جی۔ اس میں ایک بہت ہی آپ کہہ لیں مرکزی خیال ہے امانت کا۔ امانت، جی۔ اور کتاب یہ کہتی ہے کہ علم کی ایک خاص قسم ہے جو انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو جگا سکتی ہے۔ جی بالکل۔ کتاب کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ نے مخلوق کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، یہ نقطہ آغاز ہے۔ اچھا۔ اور پہچان کے بھی دو راستے بتائے گئے ہیں۔ ایک تو عام سا راستہ ہے سب کے لیے۔ عام راستہ مطلب یہ جان لینا کہ ہاں بھائی ہم مخلوق ہے، کوئی بنانے والا ہے۔ یہ علم تو آپ دیکھیں تو ہر مخلوق میں کسی نہ کسی شکل میں ہے، شاید انسان، جن، فرشتے، حیوان۔ صحیح۔ لیکن پھر ایک دوسرا خاص طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ جی وہی اہم ہے، وہ ہے شعوری آگاہی۔ یہ سمجھنا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، مقصد کیا ہے، یہ صرف جاننے سے آگے کی بات ہے۔ یعنی گہرائی میں جانا۔ بالکل۔ اور اسی سے جڑی بات ہے عبادت کی۔ اس کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک تو بس مان لیا کہ کوئی خالق ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا پہلو ہے عملی مشاہدہ، اپنے خالق سے جیسے براہ راست رہنمائی لینا، ایک زندہ تجربہ ہو گیا۔ تو پھر یہ امانت جس کا ذکر ہے وہ کیا چیز ہوئی؟ کیا یہ وہی عملی تجربہ ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ کتاب یہی کہتی ہے، یہ صرف دماغی علم یا نظریاتی علم نہیں ہے۔ اچھا۔ کتاب میں علم کی دو حالتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی تو ہے صرف جاننا، تھیوری آپ کہہ لیں۔ مثلاً یہ جان لیا کہ ہاں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بس اس میں مشاہدہ، تجربہ شامل نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری حالت وہ ہے جس میں علم کے ساتھ ساتھ مشاہدہ بھی ہو، تجربہ بھی ہو، عملی علم۔ عملی، تجرباتی، مشاہداتی علم۔ جی۔ اسی کو مصنف نے کہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے دی گئی امانت ہے، خاص طور پر انسان کے حوالے سے۔ یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو کیا اس امانت کا کائنات پر اثر انداز ہونے سے بھی کوئی تعلق ہے؟ کتاب میں تسخیر کائنات کا لفظ آیا ہے۔ جی، تعلق جوڑا گیا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں کائنات کی ساخت، اس کے چلنے کے اصول، یہ سب بیان ہوئے ہیں نا؟ جی ہاں۔ کتاب یہ کہتی ہے کہ جب ان قوانین پر یقین، صرف یقین نہیں بلکہ ایسا یقین جو مشاہدے میں بدل جائے، ہاں، تو پھر کائنات مسخر ہو سکتی ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ کے شروع میں متقین کی نشانی بتائی گئی ہے، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ جی، تو مصنف اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہے ایسی نظر رکھنا جو غیب کا مشاہدہ کر سکے، جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتا اسے بھی دیکھ سکیں۔ یعنی یہ صرف ماننا نہیں ہے بلکہ ایک صلاحیت کا فعال ہونا ہے، ایک خاص قسم کی بصیرت۔ کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ مصنف کے مطابق جب تک یہ مشاہداتی نظر پوری طرح کام نہیں کرتی، کائنات بھی پوری طرح انسان کے تابع نہیں ہوتی۔ اچھا، تسخیر کی بھی پھر مختلف سطحیں ہوں گی؟ بالکل۔ عام سطح تو ہم روز دیکھتے ہیں، زمین رزق دے رہی ہے، سورج چاند وقت پر نکل رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، یہ بھی تسخیر ہے ایک لحاظ سے۔ جی، پھر اگلا درجہ ہے فطرت کی قوتوں کو استعمال کرنا، سورج سے بجلی بنانا، سمندر سے، ہوا سے، یہ سب صحیح۔ اور کتاب میں کچھ آپ کہہ لیں کہ غیر معمولی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ ہاں، وہ اعلیٰ ترین شکل کے طور پر پیش کی گئی ہیں، جیسے انبیاء اور اولیاء سے منسوب واقعات ہیں۔ کون سے واقعات؟ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دریا کو خط لکھنا، یا پتھر کا موم ہو جانا۔ یہ مثالیں اصل میں اس نقطے کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ وہ جو امانت یعنی مشاہداتی علم ہے، اس سے کیسی صلاحیتیں وابستہ ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ ممکن کیسے ہے؟ کیا اس کا کوئی بنیادی اصول بھی بتایا گیا ہے کہ یہ سب ہوتا کیسے؟ ایک بنیادی اصول کی طرف اشارہ ہے، اسے متعین مقداریں یا انگریزی میں کہیں تو کریٹو کوانٹیٹیز کہا گیا ہے۔ متعین مقداریں؟ جی، خیال یہ ہے کہ اللہ کی کوئی بھی تخلیق، بے جان ہو یا جاندار، وہ بے ترتیب یا حادثاتی نہیں ہے۔ ہر چیز کچھ خاص مقداروں کے توازن سے بنی ہے۔ یعنی ہر چیز کا ایک فارمولہ ہے، ایک تخلیقی کوڈ۔ ہاں، آپ یوں سمجھ لیں جیسے مثال دی ہے کہ انسان اور بکری دونوں میں پیدائش، بھوک،
प्यास, नींद, रिस्क की तलाश, ये अमल तो एक जैसे हैं। जी, बुनियादी तौर पर तो एक जैसे हैं। मगर फर्क कहाँ है? फर्क उन मिकदारों का है जो इंसान में काम कर रही हैं और जो बकरी में। अच्छा, यानी मुख्तलिफ मिकदारों से मुख्तलिफ मखलूकात बनती हैं। बिल्कुल, उन्हीं मिकदारों के फर्क से गधा बनता है, इंसान बनता है, पहाड़ बनते हैं, फरिश्ते बनते हैं, यहाँ तक कि जन्नत और दोज़ख भी मुसन्निफ के मुताबिक इसी तख्लीकी कानून के तहत है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर किसी को उन मिकदारों का इल्म हो जाए तो। किताब इसी तरफ इशारा करती है, बल्कि एक मिसाल भी दी है सोने और तांबे की। अच्छा, वो क्या है? या अगर ये पता चल जाए कि सोने में कौन सी लहरें या तवानाइयाँ या आप कह लें कि मिकदारें काम कर रही हैं और कितनी, जी, तो शायद मुमकिन हो कि तांबे में भी वैसी ही मिकदारें पैदा कर दी जाएं और वो सोने जैसा हो जाए या उसके बराबर हो जाए। यानी ये भी तस्खीर की एक जेहत हो सकती है, जी। तख्लीक के राज जानकर। जी, जो तख्लीक के बुनियादी असूलों के इल्म से जुड़ी हो। तो खुलासा अगर करें तो इस सारी गुफ्तगू का मरकजी ख्याल ये है कि असल चीज सिर्फ जानना या मानना नहीं, वो काफी नहीं, बल्कि वो अमानत यानी अमली मुशाहदाती तजुर्बाती इल्म हासिल करना, जो बकौल मुसन्निफ इंसान की अंदरूनी सलाहियतों को खोल सकता है और कायनात के साथ उसके ताल्लुक को एक नई शक्ल दे सकता है। बिल्कुल, यही वो इल्म है जो गैब पर यकीन को मुशाहदे में बदलता है और यही तस्खीर की बुनियाद बन सकता है। और ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हर शय की बुनियाद यही मुतय्यन तख्लीकी मिकदारें हैं तो इन मिकदारों का गहरा इल्म क्या वाकई तख्लीक के मजीद सिरबस्ता राज खोल सकता है, जैसे वो सोने तांबे वाली मिसाल? ये सवाल जहन में रह जाता है। जी, ये एक सवाल है जो मजीद गौर व फिक्र की दावत देता है वाकई।